بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو السلام علیکم۔ جس گھر میں بلی روتی ہے یا بلیاں آپس میں لڑتی ہیں تو اس گھر پر کس قسم کی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں یا اس افواہ کے متعلق حقیقت کیا ہے، ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیلات سے اور حقائق کے ساتھ واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ محترم دوستو، اگرچہ اسلام میں بلی حلال نہیں ہے لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہوں انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اسی بلی کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ تو اس کو کھانا دیا نہ پانی دیا اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود اپنا کھانے پینے کا گزارا کر لیتی، لیکن اس نے بلی کو تڑپا کر مارا، اس لیے وہ عورت اس بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2325۔ دوستو، ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو 10,000 سال پہلے پالتو بنایا تھا۔ بلی آج کے دور میں سب سے عام پالتو جانوروں میں سے ایک جانور ہے۔ افریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلی کے آباء و اجداد سمجھا جاتا ہے۔ بلیوں کو پہل شاید اسی وجہ سے سدھایا گیا تھا کہ یہ چوہے کھاتی تھیں اور اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا تھا وہاں انہیں پالا پوسا جاتا تھا تاکہ یہ وہاں پر آنے والے چوہوں کا اور دیگر کیڑے مکوڑوں کا خاتمہ کر سکے۔ لیکن بعد میں انسان کے ساتھ اور اس پالتو جانور کے اندر انسیت کا عنصر ہونے کی وجہ سے اس کو پالتو جانوروں کے زمرے میں پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور ان کی نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات سے یہ ثابت ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہوتا، کیونکہ مشکوٰۃ شریف کی جلد اول میں حدیث مبارکہ ہے کہ ایک دفعہ ایک عورت نے سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ اس عورت نے ہریسہ وہیں پر رکھ دیا۔ وہاں پر ایک بلی آئی اور آ کر اس بلی نے اس میں سے کھا لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز سے فراغت پا لینے کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی پلید اور نجس نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو تم پر آنے والی اور تم پر جانے والی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ دوستو، جہاں تک گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو فقہاء کرام کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے۔ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں، کیونکہ بلی نہ ہی موذی جانور ہے اور نہ ہی نجس ہے۔ ہر شخص کو معلوم ہے اس میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ بلی کا گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے۔ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑوں کو اور چوہوں وغیرہ کو کھا جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کے پیار میں اللہ تبارک و تعالی نے ڈپریشن کے مرض کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریاز پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ چنانچہ پالتو بلی کو رکھنا نہ صرف آپ کے مزاج کو خوش کرے گا بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا۔ محترم دوستو، اب ہم آپ کو بلیوں کے بارے میں کچھ مزید معلومات دیتے ہیں جو کہ ماہرین کے تجربات کے بعد سامنے آئی ہیں۔ ویسے تو یہ معلومات سب کے لیے انتہائی دلچسپ اور حیرت انگیز ہیں، لیکن جنہوں نے بلیاں پال رکھی ہیں ان کے لیے انتہائی فائدہ مند معلومات ہیں۔ محترم ناظرین، ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسط عمر 13 سال سے لے کر 17 سال تک ہوتی ہے، مگر کچھ بلیاں 20 سال تک بھی پہنچ جاتی ہیں۔ دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتی۔ جب بھی آپ کو بلی کی میاؤں کرنے کی آواز آئے تو جان لیں کہ وہ آپ سے مخاطب ہے۔ اس کے علاوہ بلیوں کی مونچھوں کے ذریعے بلیوں کے متعلق ایک عام تاثر پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ ان مونچھوں کے ذریعے بلیاں اپنا توازن برقرار رکھتی ہیں۔
بالکل اسی طرح سے جیسا کہ اکثر سینگ والے جانوروں کے متعلق بھی یہ تاثر پایا جاتا ہے، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تاثر سراسر غلط ہے۔ بلی کی مونچھوں کا اس کے جسمانی توازن کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں، بلکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلیوں کی مونچھیں دراصل ایک سینسر کا کام کرتی ہیں۔ یہ فاصلے، جگہ اور مختلف اشیاء کے سائز کا پتہ لگاتی ہیں اور بلیوں کو اس سے آگاہ کرتی رہتی ہیں۔ حتیٰ کہ اندھیرے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلی اپنی مونچھوں کے ذریعے کسی بھی فاصلے یا کسی بھی چیز کے سائز کا پتہ لگا لیتی ہے۔ محترم ناظرین، رپورٹ کے مطابق بلی کی مونچھیں تنگ جگہوں میں یعنی چوہوں کے بل وغیرہ کے سوراخ کی چوڑائی کا بھی اندازہ لگاتی ہیں۔ بلیاں اندھیرے میں بھی اپنی مونچھوں کے ذریعے کسی بل کا پتہ چلا لیتی ہیں کہ وہ کتنا چوڑا ہے۔ اگر بلی کسی تنگ جگہ میں جانا چاہتی ہے تو یہ اس کی مونچھیں ہی ہیں جو اس کو بتاتی ہیں کہ وہ اس تنگ جگہ میں جا سکتی ہے یا نہیں، یا کہیں وہ اندر پھنس تو نہیں جائے گی۔ اب نقصان دینے والی بلیوں کی بات کی جائے، کیا ایسی بلی کو قتل کرنا جائز ہے؟ بلی کو کسی بھی صورت میں تکلیف دینا شرعاً جائز نہیں، بلکہ بلی ایک پالتو جانور ہے۔ ہاں، اگر کوئی بلی خون خوار ہے اور گھر کا نقصان کرتی ہے تو اسے مارنے کی بجائے اس کو پکڑ کر کسی دور دراز کے علاقے میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ بدل لے، لیکن اسے قتل کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی تشدد کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر بلی کے رونے کو بدشگونی مانا جاتا ہے۔ عام خیال بھی یہی پایا جاتا ہے کہ بلی جس گھر میں روتی ہے تو اس گھر کے اندر فوتگی ہونے والی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلی گھر میں آنے والی روحوں کو دیکھ کر روتی ہے۔ یہاں پر حضرت شمس شاہ تبریز سے منسوب ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت شاہ شمس تبریز سے پوچھا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ بلی کا رونا انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتا، ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ خلقت آدم سے لاکھوں سال پہلے جب زمین پر جنات رہتے تھے تو کچھ مخلوقات سے جنات نفرت کرتے تھے تو کچھ سے جنات پیار کرتے تھے۔ ویسے ہی جنات کا راجہ عزازیل، جس کی ایک بیوی تھی جس کا نام کبیرہ تھا، وہ بلیوں سے پیار کرتی تھی اور اس کے آس پاس بلیاں ہوا کرتی تھیں، اور یوں جنات اور یہ بلیاں ساتھ ساتھ رہنے لگے اور ایک دوسرے کے ساتھ مانوس ہونے لگے۔ بلیوں کی جتنی بھی نسل زمین پر موجود ہیں، اس سے کوئی بھی تکلیف ہوتی تھی تو اس کا بدلہ جنات لیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کے طاقت کو محدود کیا اور ان کے لیے صرف رات کے وقت کو مخصوص کر دیا تو یہ سلسلہ جانوروں اور جنات کا آپس میں رشتہ ٹوٹ گیا۔ لیکن کبیرہ نے کہا کہ اے میرے اللہ، ہمیں اتنا تنہا نہ کر، ہمیں اتنا اکیلا نہ کر۔ پھر کچھ جانوروں کو طاقت دی گئی کہ وہ جنات سے بات کر سکیں اور انہیں دیکھ سکیں۔ ان جانوروں میں بلیاں بھی شامل ہیں۔ اصل میں جنات کے ایام جو زمین پر بسر کرتے ہیں انسان سے 7 دن آگے ہوتے ہیں، یعنی جو زمین پر ہوتا ہے وہ 7 دن پہلے جنات دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ تبھی جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے، جس گھر میں انتقال ہوتا ہے، وہاں پر فرشتے آتے ہیں۔ اللہ نے بلی کی آنکھوں کو یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ جنات کو دیکھ سکے، وہ فرشتہ موت کو دیکھ سکے، تو وہ درد بھری آواز میں رونے لگتی ہیں اور یہ بتانے لگتی ہیں کہ اے انسان، یہ زندگی جسے تو ہمیشہ کے لیے سمجھتا ہے آج مرنے والا ہے، اپنے اعمال بہتر کرو۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے ولی، اگر ہمارے گھر میں کوئی بلی آئے تو ہم کیا کریں؟ تو شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم حسب توفیق صدقہ کیا کرو اور 27 مرتبہ چاروں کول کا ورد کر کے اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ تمہاری ہر پریشانی کو دور کر دے گا۔ محترم دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔